الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اس میں آپ نے قرآن حکیم کا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا پاؤ حصہ سماعت فرمایا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی گی، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یعنی شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعمیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوا کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور کرنا، اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے نفع کا حاصل کرنا۔ تو پہلے ضرر رساں چیزوں کو دور کرنے کی اپنے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور درخواست کرو، اور اس کے بعد جو نفع طلب کرنا ہے وہ کرو۔ اور عام طور پر دنیاوی کاروبار میں ہم یہی دیکھتے ہیں، مثلا جب کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہم کھیت کو خس و خاشاک سے پاک کرتے ہیں، یہ ہے دفع مضرت۔ اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں فصل کی امید میں، یہ ہے جلب منفعت۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر۔ غور کیا کرتا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، پناہ چاہ لیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تو یہ جان لیجئے
کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ ایسے ایسے دامے فریب بچھاتا ہے کہ اگر انسان کو اس دامے فریب کا علم نہ ہو تو اس میں پھنس جائے گا. اور قرآن حکیم ان تمام فریب کاریوں کا پردہ چاک کر دیتا ہے. جن جن تدبیروں کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے ان تمام تدبیروں، ہیلوں اور فریب کاریوں کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے. اب کوئی آدمی قرآن حکیم کو سمجھ کر اگر پڑھ لے تو اسے شیطان کے سارے فریب، سارے ہیلے، گمراہ کرنے کی ساری تدبیروں کا علم ہو جائے گا. اسی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو قرآن ہی سے دور کر دو. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے. در حقیقت یہ جراثیم ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے دور کر دیا جائے. اب جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے نہیں تو شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس مقام پر مجھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الامارہ میں لائے ہیں یاد آ گئی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شر کیا ہے. جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے. جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے وہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے. اگر بدعت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ بدعتوں میں ملوث ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. شرک کے بارے میں علم نہیں ہوگا، شرک میں گرفتار ہو جائیں گے. تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کر دے تاکہ اس کے بچھائے ہوئے جالوں سے لوگوں کو واقفیت نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن حکیم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں وہ قرآن کریم سے دور نہ کر دے، قرآن حکیم سے تم کو ہٹا نہ دے، اس سے تم کو بیزار نہ کر دے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جو شخص کوئی بھی امر زیبال، کوئی بھی اہم کام کرنے لگے اور وہ بسم اللہ سے اس کام کو نہ شروع کرے وہ کام ابتر رہتا ہے اور دم بریدہ رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے. اور قرآن حکیم پڑھنے سے بڑا امر زیبال اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور بسملہ دونوں قرآن حکیم کی قرات کے وقت پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں دو گروہ ہیں فقہا کے. بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے پڑھنا، بعض لوگوں نے کہا مستحب ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے شروع میں زور سے بھی کبھی پڑھ لیا جائے اور کبھی دھیرے پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ دونوں روایتیں اس تعلق سے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے اللہ، اس کے ساتھ اس کی دو صفتیں آئی ہیں، رحمان اور رحیم. جب بندہ کہتا ہے بسم